إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیت المقدس کی فتح یابی. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. لشکر اسلام جہاد کرتے ہوئے ملک شام تک پہنچے اور اس کو فتح کیے، فلسطین کو فتح کیے. ضرورت تھی کہ بیت المقدس کو فتح کریں. عیسائی جو صلیبی تھے انہوں نے حفاظتی تدبیر بہت ہی منظم انداز میں کیے ہوئے تھے. مسلمان بہت کوشش کیے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. تو اتنے میں ادھر مسلمان بھی پریشان تھے، ادھر یہ جو ہے عیسائی صلیبی بھی پریشان. مسلمان اس لیے پریشان تھے کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا. تو جو عیسائیوں کا پوپ تھا ان کے حکم سے کسی نے آواز لگائی کہ مسلمانوں کا جو سردار ہے وہ آگے آئیں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح پہنچے تو ان کے جو راہب تھے، پوپ تھے، وہ آ کر عبیدہ ابن الجراح کے نیچے سے اوپر تک ان کو دیکھنے لگے اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ فتح نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنا دن محاصرہ کر لیں، اس لیے کہ ہماری جو کتابوں میں اوصاف ہے وہ آپ سے نہیں ملتے. چنانچہ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں تو ان کو بتایا گیا، تو مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. چنانچہ اس عیسائیوں سے وقت لیا اور پھر مدینے خبر کی گئی. تیز رفتار قاصد کو بھیجا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہاں پہنچیں، اور جب آپ پہنچیں گے تو بخوشی چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی بیت المقدس کی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے بڑے صحابی سے مشورہ کیے اور پھر رخت سفر باندھ لیے. سفر اس طرح شروع کیا کہ ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک غلام، یہ دونوں مل کے سفر کیے. معاملہ طے اس طرح کیے کہ ایک منزل امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک منزل اونٹ پہ چڑھ کے میں سفر کروں گا، اور غلام سے کہا کہ تم پیدل چلو گے. پھر دوسری منزل میں پیدل چلوں گا اور تم اونٹ پہ سفر کرو گے. اسی طرح سے سفر طے کریں گے. سفر ہوتا رہا. جب فلسطین پہنچے یہ لوگ تو بیت المقدس سے کچھ دور ہٹ کر جو لشکر اسلام کے سردار حضرت عبیدہ ابن الجراح تھے وہ چند سالاروں کے ساتھ ان کے استقبال میں، امیر المؤمنین کے استقبال میں آئے. امیر المؤمنین جب آ رہے تھے تو اتفاق سے جب ان کو فلسطین اور بیت المقدس میں پہنچنا تھا اس وقت ان کی باری تھی کہ یہ پیدل چلیں امیر المؤمنین، اور غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پہ چڑھیں. لیکن غلام ان سے آرزو کرنے لگے، ان سے کہنے لگے کہ آپ
امیر المومنین ہیں، یہاں میری باری ضرور ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے، یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہودی بھی دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ پیدل چلیں گے اور ہم اونٹ پہ رہیں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ وہ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن میں جو معاملات ہوا تھا، جو معاملہ تمہارے درمیان ہوا تھا میرے ساتھ، تو میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہی ہوا، عمر فاروق پیدل چلے اور غلام اونٹ پہ۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے تو سمجھ رہے تھے غلام ہی کے بارے میں کہ یہی سردار ہیں، یہی خلیفہ ہیں۔ نہر آیا، اس نہر میں کیچڑ بھی تھا، پانی بھی تھا۔ امیر المومنین نے اپنا موزہ اتارا اور موزے کو اتار کر کاندھے پہ رکھ لیا۔ عبیدہ ابن الجراح دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس بات سے مجھے خوشی نہیں ہوئی جو آپ نے کیا ہے، یہاں مہذب قوم رہتے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ کیا کہیں گے کہ ان کا سردار ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں آپ نے یہ آپ جو ہے سو مجھے دے دیتے موزہ، کندھے پہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، عزت پوشاک سے نہیں، عزت اسلام پہ عمل کرنے سے ملتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نئے لباس، اچھے لباس کو زیب تن کریں، پھر بھی آپ نے وہی کہا، پہن تو لیے درخواست پہ، لیکن پھر جلد ہی آپ نے اس کو نکال لیا اور کہا کہ کپڑے سے عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ اسلام پہ عمل کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اور آپ چلے پیدل، غلام جو ہے اونٹ پہ، اور اپنا پیدل چلے مہار پکڑ کے۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو عیسائی صلیبی کے جو پوپ تھے، جب یہ ان کے سامنے گئے، انہوں نے بڑے غور سے دیکھا آپ کو، تو وہ تمام نشانیاں جو ان کے کتابوں میں بتلائی گئی تھی، وہ سب کے سب حضرت عمر فاروق میں پائی گئی۔ اسی وقت بخوشی یہ چابی بیت المقدس کی امیر المومنین کو دی گئی۔ پھر امیر المومنین نے بھی اعلان کیا کہ اس شہر میں ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت ہے اور وہاں لوگ ہر مذہب کے رہتے ہیں، تو ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہوگی، کسی کو اپنے مذہب سے روکا نہیں جائے گا۔ یہی ہوا، اور جہاں بھی اسلامی حکومت تھی اسی بات پہ عمل ہوتا تھا کہ ہر کسی دھرم کے ماننے والے اپنے حساب سے وہ چلتے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ تو یہ درویش صفت انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بیت المقدس بہت دنوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ عیسائیوں نے پھر قبضہ کر لیا۔ پھر اللہ نے ایک شیر کو بھیجا جس کا نام، شیر صفت انسان کو بھیجا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، پھر بہت دنوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اسرائیلیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آج تک انہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پھر کسی ایسی شخصیت کو وہ بھیجے تاکہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔